السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے اردو پروگرام میں جو میں نے ایک کلچرل جینوسائیڈ کے حوالے سے بات کی، تھوڑی اس میں مختلف جو کلچرل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہاں پر پریزنس نہ ہونا، اس کے حوالے سے کچھ ذکر کیا، تو ہمارے ایک دوست ہیں، ویور ہیں، کافی عرصے جب سے پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں، تقریباً تبھی سے وہ سارے پروگرام دیکھتے بھی ہیں، وقتاً فوقتاً رابطہ بھی رہتا ہے اور کامنٹ بھی کرتے ہیں، اور انتہائی متدین اور متوازن ان پٹ دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ مطلب ابھی ان کی وہ تحریر پڑھیں گے جو انہوں نے ابھی کمنٹ کیا ہے، کل میں نے دیکھا۔ پہلے میں وہ سنا لوں کہ سردار اظہر صاحب ہیں، فرماتے ہیں کہ اس مرتبہ آپ نے یہ نکتہ اٹھایا تو مجھے بھی عرصے سے دل میں چھپی یہ بات سامنے لانے کا موقع مل گیا۔ آپ کی جماعت نے جہاں دیگر میدانوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں اور پائے کے لوگ پیدا کیے ہیں، وہاں فنون لطیفہ، ادب، شوبز اور میڈیا کا میدان تقریباً خالی چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس عوامی رائے عامہ پر اثر انداز ہونے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ آپ کے چوتھے خلیفہ بہت اچھا ادبی ذوق رکھتے تھے، خوبصورت شعر کہتے تھے، لیکن باقی جماعت میں اس چیز کا فقدان ہے۔ لے دے کے چودھری محمد علی اور عبید اللہ علیم کی ہی مثال دی جاتی ہے اور بس، باقی خاموشی سے ظلم سہنا اور صدائے احتجاج تک بلند نہ کرنا اگر جماعت کی پالیسی ہے تو یہ جماعت کا اندرونی معاملہ ہے۔ دیکھ لیں، انہوں نے جو کچھ بھی ان کی فیلنگ ہے اس کو بلا کم و کاست بیان کر کے اپنا پھولے پھوڑ کے، لیکن اس میں اس کے بعد آخری جملہ جو ہے میں اس پہ ان کو داد دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہے تو وہ جماعت کا اندرونی معاملہ ہے، اور وہاں جا کر انہوں نے یعنی اپنی رائے بھی مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی، اور باقی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ تو میں ظاہر ہے اس پہ بات کرنا ضروری ہے، تو میں کرتا بھی ہوں، کیونکہ فرد واحد جو ہے نا، اس کو جو میڈیا والی زبان ہے یا جو میڈیا کی ریٹنگ کی فینومینا ہے اس میں تو ایک آدمی سمجھا جاتا ہے، لیکن جہاں تھاٹ کی اور خیال کی شیئرنگ کی بات ہو رہی ہو اور ایک فیوچرسٹک اپروچ لے کے آپ چل رہے ہوں، تو اس کو قبول یا رد کرنے کا پروسیس جو ہے وہ سننے والے یا دوسرے کیمپ سے یا سامنے والے کی طرف سے آنا شروع ہو، تو وہاں اس ریسپانس کو فرد واحد نہیں کہا جا سکتا۔ میں اس کی عموماً مثال اس طرح دیا کرتا ہوں کہ جس زمانے کا بانی جماعت احمدیہ کا یہ شعر ہے کہ کہتے ہیں تسلیس کو اب اہل دانش الوداع، چشمہ توحید پر ہوتے ہیں اب از جان نثار، اور آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگاہ زندہ وار۔ اس زمانے میں ایک آدمی کا خط ہی آیا تھا وہاں سے، یورپ سے، کہ میں آپ کے دعوے کو قبول کرتا ہوں۔ اس ایک آدمی کے اس ریسپانس پہ انہوں نے یہ کہا کہ آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگاہ زندہ وار۔ تو ایک تو جب اس طرح کی گفتگو میں اپنے جو پرائیویٹ دوست ہیں ان کو کہا کرتا ہوں کہ پہلے تو میری دکان یا میری چھابڑی میں اس طرح کا مال ہی نہیں ہے کہ جسے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لینا ہو، اور دوسرا مجھے اس طرح کی میں اپنے آپ کو پریزنٹیشن کی سطح پہ بھی نہیں اتار سکتا کہ یہ میری جو بات ہے وہ سن لیں، چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں۔ یہاں تو ایک سنکرونائزیشن کی بات ہے، ایک طرح سے سوچنے اور ایک طرح سے محسوس کرنے کا پروسیس ہے، اس کی لاؤڈ تھنکنگ کی جاتی ہے، وہ معاشرے میں ایک اپنا ریزوننس کریٹ کرتی چلی جاتی ہے، جن کو اسی طرح کی وائبز اور تھاٹس آ رہے ہیں وہ اس پہ ہوک اپ ہو جاتے ہیں، باقیوں کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اب میں ذرا صرف یہ گزارش کروں کہ میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ ہماری پریزنس
نظر نہ آنے کی بنیاد ہمارا میدانوں کو خالی چھوڑنا نہیں، بلکہ ایک پیور پولیٹیکل اور سوشل اور باقی جتنے شعبے ہو سکتے ہیں ادب کے، فنون لطیفہ کے، کسی بھی معاشرتی جتنے بھی دائرے ہیں، ان میں آرگنائزڈ اور شعوری طور پر سنب کرنے کا رویہ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں گزارش کروں کہ جیسے انہوں نے 2 نام ان کے لیے اور ایک چوتھے امام جماعت احمدیہ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب کا، اول تو سوال یہ ہے کہ مرزا طاہر احمد صاحب انہوں نے لکھا کہ بہت خوبصورت شعر کہتے تھے، تو کلام طاہر کیا جہاں جہاں میڈیا آؤٹ لیٹس اور کتابیں اور بک سٹورز ہیں وہاں پر آپ کو دستیاب ہے؟ نہیں ہے۔ کلام طاہر بھی اگر آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو آپ نے پرسنلی دوستانہ رابطوں کے ذریعے سے ہی اس تک پہنچنا ہے۔ تو جس کو آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا لکھتے تھے، وہ کہاں آپ کو اویلیبل ہیں؟ علاوہ ازیں جب وہی موجود نہیں ہے جن کا آپ نام لے رہے ہیں، تو نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے در عدن ہے، وہ آپ کو کہاں سے ملنی ہے؟ اس زمانے میں اگر صاحبزادی امت القدوس بیگم صاحبہ لکھتی ہیں اور بہت اچھا، مطلب ابن انشا کی بعض نظموں کو دیکھتے جائیں اور اس کے بعد ان کی نظمیں پڑھیں، تو اس میں جو روانی اور ردم ہے وہ کمال اپ ڈیٹڈ ہے اس زمانے کے مطابق۔ اچھا، یہ ایک الگ سے پیور لٹریچر کی بحث ہے، اور یہ میری ان لکھنے والے دوست جو ہیں ان سے نہیں، یہ اس سے پہلے بڑے رائٹرز جو ہیں آپ کے مطلب شہزاد احمد تھے، ان کے ساتھ یہ بات ہو چکی، منشا یاد جب تک مرحوم زندہ تھے ان سے یہ گفتگو ہوتی تھی، علی اکبر عباس سے یہ بات ہوتی تھی، جو ملتے ہیں جن سے گفتگو ہوتی ہے ان سے یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی ادب میں ایک ہے آپ کا پیور لٹریچر کی جو دائرہ ہے یا اس کے جو پیرامیٹرز ہیں، ان میں اگر کوئی بندہ ڈنڈی نہیں مار رہا اور آپ کو کس ٹاپک پہ وہ لکھ رہا ہے اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے، اور نہیں ہوتی۔ طاہر عارف نے اپنے چھوٹے بھائی کی وفات پہ ایک شعر اور ایک نثری جملہ ایسا لکھ دیا ہے مرحوم نے کہ آپ اس پہ بات کرتے ہوئے یہ سوال اٹھا ہی نہیں سکتے کہ یہ محبوبہ پہ کیوں نہیں ہے اور یہ اپنے سگے بھائی پہ چھوٹے پہ کیوں لکھا گیا ہے۔ انسانی رشتے پہ اپنی فیلنگز کا ایک ایسا ادبی اظہار ہے جہاں ادبی طور پر اس میں ادبی معیار سے ساکت ہو، وہاں بات کریں آپ۔ نثر میں انہوں نے اس اپنی کتاب کے دباچے میں یہ لکھا کہ ہم اپنے والدین کے 2 بھائی تھے، طاہر اور طیب، فلاں فلاں تاریخ کو ایک بس کے حادثے میں ہم دونوں بھائی وفات پا گئے۔ یعنی طیب جو تھے وہ بس کے حادثے میں ان کی وفات ہوئی تھی، تو اس جملے کو بیان کرتے ہوئے وہ یوں لکھتے ہیں کہ فلاں فلاں تاریخ کو بس کے ایک حادثے میں ہم دونوں بھائی وفات پا گئے، طیب کو لوگوں نے تہہ زمین دفن کر دیا اور مجھے میرے وجود میں بھر کے چلتا پھرتا چھوڑ دیا۔ اب اس وفات کے سانحے کو، سبلنگز کے چلے جانے کو اس طرح نثر میں بیان کیا ہے، کہیں دوسرا اسلوب ہے تو بتائیے، اور جب تک نہیں ہے تو ہی از دا پائنیئر۔ اور جب وہ یہ جملہ بیان کرتے ہوئے آپ کی روح بے اختیار کہے کہ کیا کہنے، واہ واہ کیا بات کر دی ہے، تو ادب وہیں پہ پیدا ہو گیا۔ ادب صرف لڑکی پہ بات کرنے کو ادب نہیں کہتے، یہ تو جوہلا کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، کہ شیشے بھری گلاب کی پتھر پہ توڑ دوں گا، خط کا جواب نہ دیا، خط لکھنا چھوڑ دوں گا، چھوڑ دے بھائی تو۔ آپ نے ڈیولپ کیا کیا؟ تو گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ اگر ٹوٹیلٹی میں نظر رکھتے تو اس زمانے میں جتنا ہم نے کام کیا ہے اتنا آپ لوگوں نے نہیں کیا۔
اچھا ابھی آگے بھی آتے ہیں، مطلب آج پیور عجیب طرح کا یہ پروگرام ہو گیا ہے، لیکن بہرحال اب جیسا ہے پھر اس کو بھگتے ہیں آپ بات تو یعنی مانگے تانگے کی تو نہیں ہے، اندر سے ہی آنی ہے نا۔ اس کے بعد انہوں نے شعر میں اپنے بھائی کو مخاطب کر کے لکھا کہ اب جو جاؤ تو بتا کر جانا، اب نہیں پہلے سے اعصاب سنو۔ اب میرے اعصاب پہلے جیسے نہیں ہیں، اب جو جاؤ تو بتا کر جانا، اب نہیں پہلے سے اعصاب سنو۔ اچھا اب یہ ہے سبلنگز کے اوپر شعر۔ اب ماں کے حوالے سے لکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہی اسی کتاب میں وہی طاہر عارف who happens to be a bureaucrat, a police officer, retired IG and PSP، لیکن جب وہ اپنے شعر کی کیفیت یا اظہار کرتے ہیں وہاں ڈنڈی مار کے نہیں، ریکویسٹ کر کے نہیں کہ ذرا مینوں بھی مان لیا جائے، بات کر کے منوا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ماں کے حوالے سے لکھتے ہوئے مطلب میں وہ شعر سناتا ہوں کہ وہ جو آج بھی آپ اپنے اس پہ جائیں آپ کو چلتے پھرتے یہ شعر زندہ ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں میرا وہ ہاتھوں پہ چلنا تیرے ماتھے پر خوشی، یہ میں اپنی بڑی بیٹی کو اکثر سنایا کرتا ہوں کہ اس نے جب تھپ تھپ کر کے پہلی دفعہ یہ ریڑھی تھی تو ایگزیکٹ یہ فیل آیا تھا مجھے، ہاں یہ ریڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ میرا وہ ہاتھوں پہ چلنا تیرے ماتھے پر خوشی، ایک قدم میرا اٹھانا تیری ساری زندگی۔ بتائیں اس مصرے کا جواب دیں ذرا، ایک قدم میرا اٹھانا تیری ساری زندگی۔ تو جہاں جہاں ہمارے لوگوں نے بیان، اب آ جائیں ذرا آگے، خلیفہ ثانی کی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی وفات ہوتی ہے اور ثاقب زیروی اس موقع پہ اس کیفیت کو بھگت رہے ہیں کہ وفات ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جنازہ جانا ہے۔ اس کے جرے کے نام سے عنوان سے انہوں نے اس وقت کے کچھ مصرے جو لکھے وہ اشعار کی صورت میں چھپے ہوئے کہیں ہیں۔ مختلف کیفیتوں کو بیان کرتے کرتے اب جب وہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور اپنا بہشتی مقبرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اس پہ ثاقب زیروی صاحب لکھتے ہیں کہ دن ڈھل گیا تو ہجر نصیبوں کا قافلہ، یا درد نصیبوں کا قافلہ، اب اگر ایک لفظ کا درستی ہے دیکھ کے کر لیجئے گا۔ دن ڈھل گیا تو ہجر نصیبوں کا قافلہ، کاندھوں پہ آفتاب اٹھائے ہوئے چلا۔ اس میں ادبی سکم دکھانا ہے آپ نے، عقیدے اور تھاٹ اور اوریجن کا سکم نہیں آپ نے پکڑنا کہ آپ چونکہ احمدی ہیں، لیکن آپ کی سوسائٹی نے یہی کام کیا ہے۔ لاہور رسالہ جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا ہے 79 میں، اس وقت جو کانفرنس کال کی گئی ہے ایڈیٹرز کی، اس میں جو 4-5 بڑے روزنامے تھے ان کے ایڈیٹرز کے ساتھ چٹان اور لاہور اور ایک تیسرا تھا آفاق غالباً یا کوئی اور، ان رسالوں کو جو کہ ویکلی تھے ان کو روزناموں کے ایٹ پارٹ ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور حمید نظامی مرحوم اس میں اس کی جبلی میں اپنا مضمون لکھتے ہیں، جبکہ انہوں نے زندگی میں کسی اور میں مضمون نہیں لکھا۔ اور ثاقب زیروی جس طرح کے پرگو اور جس طرح کے دبنگ شاعر تھے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس پائے کے شاعر کو ایڈیٹر ہوتے ہوئے اس رسالے لاہور کو کتنی دفعہ مارکیٹ سے اٹھوا لیا جانا، کتنی دفعہ اس کو بند کرنا، پرنٹر پبلشر کے خلاف پرچے دینے، کاغذ روک لینا، یہ ساری حرکتیں آپ کی سوسائٹی نے ایک اس رسالے کے ساتھ کی ہیں جو لاہور سے چھپ رہا تھا اور جو اہالیان لاہور کی زندہ دلانے لاہور کی علمی ادبی سماجی سرگرمیوں کا ترجمان، ہم نے وہ خریدا ہوا ہے بچپن میں۔
جہاں میں ہوں یا راگیر کے قلم سے اور اس طرح کے ٹاپکس پہ وہ لکھتے تھے اور کمال کرتے تھے. آپ کو تو ہضم نہیں ہوا، وہ آپ نے نہیں لکھنے دیا. اور جہاں تک ان کا وہ شعری قامت تھا، یہ بات مجھ سے فلک نے کہی اشاروں میں، ضیائے روئے محمد ہے تاروں میں، ہمیں بھی بادائے یثرب سے پیار ہے ساقی. وہ اس طرح لکھنے والے تو تھے اگر نعت میں آتے تھے. اور اسی کیفیت میں اگر احمدیوں کو مخاطب کر کے کرتے ہیں، 4 مصرے میں عرض کر دیتا ہوں کہ میں کے مانند ہر ایک جام میں ڈھلتے رہنا، جس طرح آپ کا دانشور کرتا ہے، جس طرح آپ کا اسکالر کرتا ہے، جس طرح آپ کا صحافی کرتا ہے، جس طرح آپ کا ڈائریکٹر کرتا ہے، جس طرح آپ کا پروڈیوسر کرتا ہے. ثاقب صاحب کہتے ہیں میں کے مانند ہر ایک جام میں ڈھلتے رہنا، ہم نے سیکھا نہیں ایمان بدلتے رہنا. راہ گزاروں میں تو ہو سکتی ہے ترمیم مگر، ادھر سے نہیں تو ادھر سے، راہ گزاروں میں تو ہو سکتی ہے ترمیم مگر، راہ رو دیکھنا منزل نہ بدلتے رہنا. بتائیے شعری سکم بتائیے اس میں کہاں آپ نے تسلیم کیا یا کہاں آگے آنے دیا؟ آپ نے تو ریڈیو پاکستان کے اور ٹی وی کے مشاعروں سے آفیشیلی ڈائریکٹو جاری کر کے ان کو سنب کیا. اچھا آگے چلیں. آپ نے 2 کا نام لیا، آپ صابر ظفر کا نام بھول گئے کہ جیل میں تھا تو میرے ساتھ جو مشکتی تھا، میں کوئی شعر کہے تو کہتے صاحب شعر میں نہ آپ کو سناؤں. وہ بھی کوئی ایپٹا بات کا تو میں نہ کر کے بات کرتا تھا. صابر ظفر کی یہ غزل اس نے مجھے وہاں پہ سنائی کہ اگر نظریں دوبارہ گر اگاؤ گے دوبارہ فصل دیں گے ہم، مگر پتھر دلوں کے شہر میں بونا نہیں ہم کو، تمہاری راہ کی دیوار تو ہونا نہیں ہم کو، اگر ہم بوجھ بن جائیں تو پھر ڈھونا نہیں ہم کو. اگر نظریں زمیں ہوں گے یوں ہی اجلے رہیں گے ہم، شہید عشق کا ملبوس ہیں دھونا نہیں ہم کو، ظفر ہم زندگی ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے، اگر ہم مر گئے تو دیکھنا رونا نہیں ہم کو، اگر ہم مل گئے تو دیکھنا کھونا نہیں ہم کو. تو وہ صابر ظفر تو پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے ان کو، لیکن آپ لوگوں کی سوسائٹی کو موت آتی ہے ان کو سامنے آنے دینے پہ. ابھی میں صرف رشید کیسرانی آپ کے سامنے ہیں، یوں بھی نہیں کہ ساتھ ہے میرے وہ ہم نشیں، یہ بھی غلط کہ مجھ سے جدا ہو گیا وہ شخص، پڑھتا تھا میں نماز سمجھ کر اسے رشید، پھر یوں ہوا کہ مجھ سے قضا ہو گیا وہ شخص. اور یا وہ دوسری بھی جو کہ اپنا تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو طبیب ہم ہیں. تو ان چیزوں کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ رہا سوال چودھری محمد علی صاحب کا، ابھی کل رات ایک 70 سال کو ہونے والے ایک دانشور رائٹر، بڑے NCA کے گریجویٹ اور ڈیزائنر، اور مطلب ان کے ساتھ، اچھا میں نام نہیں لے رہا کہ ان کے لیے مصیبت نہ کھڑی ہو، تو ان سے میری کل کوئی 2-2.5 گھنٹے بات ہوئی. چودھری صاحب کے ہر مصرے پہ وہیں رہ گئے، اور چودھری صاحب آپ کے کہاں موجود ہیں؟ وہ تو وہی اشکوں کے چراغ ہم ہی کہیں پیش کر دیں تو کر دیں. 70 سال کا علم الکلام ان کا جو شعری مجموعے تھے، وہ کب آپ کے پاس اویلیبل ہیں؟ کب آپ چھپنے دیں گے اسے؟ لہٰذا آپ کی سوسائٹی نے گند کیا ہے، سسٹمیٹک کیا ہے. آپ جیسے اس طرح کی آواز اٹھان، آپ یہ جن کے میں نے سردار صاحب کا ذکر کر رہا ہوں، انتہائی شریف النفس، لیکن آپ ان کو چھوڑ دیں. ابھی اب پرسوں کی مثال لے لیں، پرسوں آپ کے سامنے مجیب الرحمان شامی جو ہیں وہ بالآخر تل ملا اٹھے اور بلبلا اٹھے ہیں کہ یہ کیا بکواس چل رہی ہے ارد گرد، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور چونکہ اس کی جس بات پہ انہوں نے بات کی ہے وہ احمدیوں کے حقوق کی بہیمانہ تلفی کی بات کی تھی، آج دوسرا دن ہوا وہ ان کو لٹھ لے کے سارے پیچھے پڑ گئے.
فتوے آ گئے ہیں جی، اس نے دنیا نیوز پہ بیٹھ کے اسے معافی منگوائی جائے قوم سے. کیڑی گل دی معافی منگوائی جائے؟ اصل میں تو آپ کو جوتے نہیں مارنے جوگی قوم، باقی آپ مفتی شفتی تو آپ کوئی نہیں رہے. تو اس فضا میں اب میں آخر پہ صرف ایک بات بتا کے ابھی فی الحال اجازت لیتا ہوں، آگے بھی بات ہوگی اس حوالے سے کہ آپ لوگوں نے وہ جگہ، وہ سپیس نہیں چھوڑی، ورنہ انہی مرزا طاہر احمد صاحب کی جو کتاب ہے اس کے اندر جو گرافکس کا اور جو پینسل آرٹس اور دوسرے کام کیے گئے ہیں، وہ ایک خاتون ہیں، وہ بھی احمدی ہیں جنہوں نے وہ بنائی ہیں تصویریں، اور ایک صفدر عباسی صاحب کے ہاتھ سے بنی ہوئی، وہ مربی سلسلہ ہیں، واقف زندگی ہیں، لیکن ان کی جو ڈرائنگز اور ان کی جو پینٹنگ ہے وہ اس کا حصہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے فنون لطیفہ کے آگے بند باندھنے والے اور فنون لطیفہ اور علم اور ادب سے خوفزدہ ہونے والا ہمارا ہیومن سٹف نہیں ہے. فار دیٹ میٹر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک غیر احمدی دوست تھا، اسے کہا کہ آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ایک نثر کا جملہ ہے بانی جماعت احمدیہ کا، جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو جب لکھنے پہ آتے ہیں نثر میں، تو آپ فرماتے ہیں پس وہ مرد کامل جو کمالات نفس انسانیہ کی اعلیٰ طرف کا آخری نقطہ ہے. میں نے کہا ابھی آگے نہ چلیں، اب صرف یہ اس جملے کو یہاں تک رکھ لیں کہ پس وہ مرد کامل، پہلے تو کمال، جو کمالات نفس انسانیہ کی اعلیٰ طرف کا آخری نقطہ ہے. آپ کا تو چھو ہی نہیں پڑھا جا رہا آپ کے مقام کے مرتبے کی علو مرتبت کو بیان کرتے ہوئے، اور ایک جملے میں آ رہا ہے اور اتنے فلو سے آ رہا ہے. آپ لکھ کے تو دکھائیں کوئی ایسی چیز. ادبی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، مذہبی لحاظ سے ابھی نہیں. پس وہ مرد کامل جو کمالات نفس انسانیہ کی اعلیٰ طرف کا آخری نقطہ ہے. کیا مجھے تو نہیں، میں نے تو نہیں اس طرح کا نثر میں بات پڑھی کسی کی آج تک. لہٰذا وہ حصہ جو ہے وہ آپ نے اس طرح چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے سامنے واقعتاً بڑے مشکل حالات رکھے ہوئے ہیں. مگر ظاہر ہے، میں جو گزارش کی تھی کہ وہ ایک کاسٹ اوے فلم تھی، زمانہ دراز پہلے دیکھی، پھر بعد میں دیکھی، پھر ابھی آج پھر ایک دفعہ تھوڑی دیر وقت نکال کے دیکھی. اب اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ وہ جو 4 سال جزیرے پہ وہ بندہ اکیلا رہ گیا ہے، ان 4 سالوں میں اس کی زندگی جو ہے، اس کی ساری ایفرٹس وہ سروائیول میں صرف ہو رہی تھیں. حالانکہ اس میں ذوق تھا، وہ ایستھیٹک سینس بھی تھی، وہ نقشے بھی بنا لیتا تھا، وہ صاحب علم بھی تھا، مطلب اس کے مطابق. لیکن وہ 4 سال جو ہے اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ تو سروائیول کی نظر ہو گیا، ساری طاقتیں اس پہ صرف ہو رہی تھیں. تو بھائی ہمیں جو پچھلے 132 اور 35 سال سے جنگ لڑنی پڑ رہی ہے مسلسل، وہ مسلسل سروائیول کی جنگ ہے. اس کے باوجود ہم نے کچھ حصوں میں، آپ نے کہا کہ اپنے پائے کے لوگ پیدا کر دیے، اور باقی حصوں میں بھی ہم نے کسی مبتذل سطح پہ کچھ نہیں پروڈیوس کیا. ہم نے لوگ واقعی پروڈیوس کیے ہیں، اور ہم میں لوگ آرگینیکلی نیچرلی پروڈیوس ہوئے ہیں، کیونکہ ہم پہ جو بیت رہی ہے نا. چلیے، علیم صاحب کا آپ نے نام لیا ہے، میں انہی کے شعر پہ اختتام کرتا ہوں کہ کربلا کیا ہے، کیا خبر اس کو جس کے گھر میں یہ واقعہ نہ ہوا. تو ہم اس میں سے گزر رہے ہیں. لٹریچر ہم پروڈیوس کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی. آپ پہ البتہ میرا ایک الزام ہے کہ پاکستان نے 75 سالوں میں بدترین سماجی اتھل پتھل دیکھی ہے. ایک بھی بڑا ناول پروڈیوس نہیں کر سکے آپ. ایک بھی بڑی چیز جو ہے وہ اس کے مزاحمت میں آپ پیش نہیں کر سکے. میں نے پاکستان سے آنے سے پہلے تازہ ترین ایک اپنی لٹریچر کی نمل یونیورسٹی کی کلاس میں اپنے ٹیچر کو سنائی تھی، نظم مبارک صدیقی صاحب کی. ستمگروں نے کہا مل کے یہ عدالت میں، یہ والی. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک پیک پہ جا کے لکھی گئی ہے. تو میں نے کہا وہ پیک بھگتی ہے تو لکھی ہے نا. لہٰذا میرا
الٹا آپ پر الزام ہے کہ آپ نے بدترین معاشرتی جبر کے باوجود بڑا ادب پروڈیوس نہیں کیا. آپ لوگوں میں اقبال مہدی بھی پروڈیوس ہونے اب بند ہو گئے ہیں. آپ میں گل جی کا ریپلیکا بھی نہیں آ رہا, اور آپ میں تو سنگر بھی ختم ہو رہے ہیں. اب کیا ہے, چاہت فتح علی خان پہ پہنچ گئے ہیں آپ لوگ. کیا پروڈیوس کر رہے ہیں آپ؟ لہٰذا وہ کرکٹ کا بیڑا غرق کر لیا آپ نے. ہمیں چلے تھے مطلب آؤٹ کاسٹ کرنے, گھر میں کچھ نہیں بچایا آپ نے. تو اب یہ سارا کچھ جب جو ہے نا اس کو انڈو کریں گے تو دوبارہ زندگی ایک نارمل اور نیچرل وے سے وہاں اپنی جگہ بنائے گی. فی الحال آپ کا یہ بجا رہا یہ سوال صرف آخر پہ کہ بھائی ہم احتجاج کیوں نہیں کرتے. آپ کو کیا پتا کہ ہم سے بڑا احتجاج آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. قوم کے یہ ہے ہمارا احتجاج کہ قوم کے ظلم سے تنگ آ کے میرے پیارے آج شور محشر تیرے کوچے میں مچایا ہم نے. فی امان اللہ. السلام علیکم.